قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اللہ عز و جلال کا ایک بندہ جس کے 2 بیٹے تھے فوت ہو گیا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن کہتا ہے وہ بہت نیک تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، 1 ارب نیک اکٹھے ہو جائیں کسی ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوری کی پوری انسانیت نیک ہو جائے اور نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس نیک انسان کے 2 بچے جو یتیم تھے، چھوٹے تھے، باپ نے خزانہ دیوار کے نیچے چھپایا تھا، میرے بچے جوان ہوں گے تو یہ خزانہ ان کو ملے گا، فیوچر پلاننگ ہو جائے گی۔ دیوار گر گئی، خزانہ ظاہر ہو سکتا تھا۔ اللہ عز و جلال نیکی کو ضائع نہیں کرتے، وہ تو چلا گیا، اب پلاننگ اللہ عز و جلال خود فرما رہے ہیں۔ کیسے فرمائی؟ دیوار گر گئی، بندہ نیک ہے، بچے میں چور نہیں ہے، دیوار کیسے کریں گے؟ اللہ عز و جلال نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو پڑھ کے میں اور آپ ورطہ حیرت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے 1 نہیں 2 پیغمبروں کی ذمہ داری کی، 2 نبیوں کی ذمہ داری لگائی، جاؤ میرے بندے کی اولاد کا خزانہ دیوار کے نیچے ہے، میرا آرڈر یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بہت نیک تھا، نبی نہیں تھا، باپ بہت نیک تھا، جاؤ میرا حکم یہ ہے، اے موسیٰ، اے خضر علیہم الصلاۃ والسلام، تم 2 پیغمبر مزدور بن کے میرے بندے کے اس خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار کھڑی کرو۔ سوچئے 1 ٹریلین صالح لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک نبی کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس صالح انسان کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے 2 پیغمبروں کو ان کے کام پہ لگا دیا اور انہیں دیوار بنائی۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ان للحسن ضیاء فی الوجہ، نیکی جب انسان کرتا ہے اس کے چہرے پہ الگ سے ہی رونق ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ الگ سے ہی شادابی ہوتی ہے، تر و تازگی ہوتی ہے، عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیک ہے انسان۔ ان للحسن ضیاء فی الوجہ، اس کے چہرے پہ رونق، روشنی اور عجیب سی چمک ہوتی ہے۔ ونور فی القلب، اور اس کے دل میں بھی روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ زندگی کو اللہ کی عبادت کے ساتھ انجوائے کرتا ہے، اس کو فرسٹریشن تنگ نہیں کرتی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ قلبی اضطراب دنیا میں ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وسعۃ فی الرزق، اس کے پاس مال جو ہوتا ہے اللہ اس میں وسعت اور برکت فرما دیتے ہیں۔
کہ اس کی جیبیں خالی بھی ہوں تو اس کے تبسم، اس کی مسکراہٹیں کبھی غائب نہیں ہوتی. اس نیکی کا نتیجہ ہے. وقوۃ فی البدن، اور اس کے جسم میں طاقت آتی ہے. کیسی صلابت، کیسی طاقت، جس کے بارے میں میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ ایک انسان بھی 10 سے 20 سے 100 لوگوں کے برابر کام کرتا نظر آتا ہے. کیسے کر لیتا ہے؟ وہ اللہ کی مدد سے کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے. ان کی بہت باریک پنڈلیاں تھیں. ہوا آئی، درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو ان کی پنڈلیاں حرکت میں آ گئی. صحابہ مسکرانے لگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. فرمایا مما تضحکون، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ او من دقت ساقی، کیا عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرائے ہیں آپ؟ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو. قیامت کو جب وزن ہوگا تو یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گی. یہ پنڈلیاں کیسے احد پہاڑ سے وزنی ہو گئیں؟ نساقاہ الی حرام، کیونکہ ان پنڈلیوں پہ سوار ہو کے کبھی وہ حرام کی طرف نہیں گئے. اور اس کے مقابلے میں دوسری روایت کے الفاظ ہیں انہ لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا موٹا تازہ، لیکن جب اس کا وزن کیا جائے گا تو مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں وزن نیکی کا ہوگا. یہ دنیا کے پیمانے ہیں، یہ پیرامیٹرز دنیا میں استعمال ہوتے ہیں. اللہ کے نزدیک صرف ایک پیمانہ ہے، نیکی کون کرنے والا ہے، میری بات کون ماننے والا ہے، میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو آئیڈیل کون مان کے کام کرتا رہا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیکی کا پہلا اثر اس کے چہرے پہ رونق، دوسرا اثر اس کے دل میں نور، تیسرا اثر اس کے مال و دولت میں فراوانی، تیسرا اثر اور چوتھا اللہ اس کے جسم میں قوت پیدا کر دیتے، اور پانچواں وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اللہ کائنات کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پہلا اس کا طریقہ، پہلی کیفیت کہ ہر شخص اپنی نیکی کو دیکھے گا، برائی کو دیکھے گا، وہ دنیا میں اس کے اثرات کو دیکھے گا.